اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ کوئی اور زندگی موت کا مالک ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، زمین کے خشک حصوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ کیوں؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، ان کے اپنے ہی کیے کا۔ اللہ نے تو سب کچھ صاف پیدا کیا تھا فائدے کے لیے، لیکن انسانوں نے اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو مس یوز کیا اور زندگی کو مشکل بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی پولوشن ہے، پانی کے اندر ہے یا زمین پر ہے یا گلوبل وارمنگ کے خطرات جو محسوس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسانوں ہی کا فساد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں آزادی دے دی؟ تاکہ پھر انسان اپنے کیے کا خود ہی مزہ چکھے، شاید کہ وہ باز آئیں، شاید انہیں پھر ہوش آ جائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح خشکی اور سمندر میں جنگیں اور فساد اور لوگوں کے آپس کے جھگڑے اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کے ساتھ چڑھائی، یہ بھی لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ نے تو فساد کو پسند ہی نہیں کیا، واللہ لا یحب الفساد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ شیطان نے لوگوں کو اس گناہ میں مبتلا کیا جس کے بعد پھر ان کے لیے خیر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق یہ تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہوائیں کیسے آتی ہیں؟ کون بھیجتا ہے ان کو؟ اللہ بھیجتا ہے۔ تو جب ہوا چل رہی ہو نا تو سوچا کریں یہ اللہ نے بھیجی ہے۔ اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ سارا سلسلہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ہوائیں آتی ہیں، بادل آتی ہیں، بارش برستی ہے، پھر زمین بہت کچھ اگاتی ہے، تو صرف اس میں سے جو اگا ہوا ہو اسے استعمال ہی نہ کر لو، صرف کھا پی کر بھول ہی نہ جاؤ، بلکہ یہ سبق بھی ساتھ ہی یاد رکھو کہ قیامت کے دن بھی اللہ ایسے ہی ہمیں اس زمین سے نکال کھڑا کرے گا، جیسے آج اس نے یہ درخت اور یہ نباتات اگا دی، نکال دی زمین سے۔ کتنا چھوٹا بیج ہوتا ہے اور کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہواؤں کے بہت سے فائدے ہیں، اور سب سے بڑی یہ کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور انسان کے لیے رزق کا بندوبست کھینچ لاتی ہیں، یعنی بادل اور بارش۔ لہذا ہوا اگر تیز چل رہی ہو تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہوا یا آندھی اللہ کی رحمت میں سے ہے؟ تو سلمہ نے کہا اللہ کی ہوا یا آندھی رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو، بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ ہی سے اس کے شر کی پناہ مانگو. یعنی ہوا کو لعنت نہ کرو، کیونکہ انسان جب کسی بھی چیز پہ لعنت کرتا ہے تو پلٹ کے اسی پہ آتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہوا رحمت اسی کے لیے بنتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور عذاب اس کے لیے بنتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. پچھلی قوموں پر آپ دیکھیے کہ قوم عاد پر ہوا ہی چلی اور ان کو تباہ کر کے رکھ گئی. تو کراچی میں تو ہوائیں بہت چلتی، اس لیے آپ سب کو دعا آنی چاہیے. ہوا چلنے پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ جب ہوا چلے اور ذرا سی عام رفتار سے تیز ہو، کیا پڑھتے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا. اے اللہ میں اس ہوا کی خیر کا سوال کرتی، اور جو خیر اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ خیر بھی تو ہمیں عطا کر. وخیر ما ارسلت بہ، اور وہ خیر جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے اور جو اس میں ہے اور اس شر سے جو اس میں بھیجا گیا اس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا جو ہے روزانہ کی جو دعائیں ہیں وہ باقاعدہ لکھ کر ان کو خوبصورت گرافکس کے ساتھ پوسٹ کیا جاتا ہے. ٹیلی گرام کا ایک چینل بنایا گیا ہے جس میں آج کی دعا کے نام سے یہ ساری دعائیں جو پچھلے دنوں میں آپ کو روزانہ بتائی گئی ہیں وہ سب وہاں موجود ہے، اور یہ دعا بھی وہاں پوسٹ کر دی جائے گی. آپ وہاں سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس لکھ کے کہیں لگا بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی ذرا بھی ہوا تیز ہو اور خوف محسوس ہونے لگے تو اس کو پڑھ لیں. اور جب آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لقحن لا عقیمن. اے اللہ بارش والی ہو بے برکت نہ ہو، یعنی اس سے خرابی پیدا نہ ہو بلکہ بارش لانے والی ہو. اور بارش آئے گی تو موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پولوشن بھی دھل جائے گی. پھر فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں. کیونکہ بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو، کان نہ بھی سنتے ہو تو اشاروں سے بات سمجھ جاتا ہے، لیکن جو منہ موڑ جائے اس کو تو کچھ بھی نہیں سنائی دیتا. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی. آپ دیکھیے بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی نجاست صاف کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے. کمزوری پر کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح قوت عطا کرتا ہے، جوانی تک انسان پہنچتا ہے. پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. کس طرح انسان کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. وہی غذا کھاتا ہے تو انسان بڑا ہو جاتا ہے، وہی غذا کھاتا رہتا ہے تو کمزوری پر کمزوری آتی چلی جاتی ہے. انسان کا اپنا آپ بھی اپنے کنٹرول میں نہیں. ٹھیک ہے ایکسرسائز سے، کھانے سے، دوا سے آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، مگر ایک حد تک. بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، آپ بوڑھا ہونے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی یعنی قیامت کی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اللہ اکبر. یعنی قیامت کے دن مجرم کہیں گے دنیا تو بس ایک گھڑی تھی جو گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. جب ہم اس زندگی کو بڑا امپورٹنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ بہت لمبی اور اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو انسان اپنے آپ کو یقین دلائے کہ بہت زیادہ نہیں ہے. اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل پریشانی وہاں کی ہے
یہاں کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر غم چلا جائے گا، ہر دکھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں جو شروع ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیے کبھی ہمیں چوٹ لگتی ہے نا، تو چوٹ کی شدت کب ہوتی ہے؟ شروع میں، اور پھر آہستہ 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 کیا ہوتا ہے؟ درد غائب ہو جاتا ہے. کوئی چیز جل جائے، جسم کا کوئی حصہ جل جائے، بہت جلن ہوتی ہے، لیکن آہستہ 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 2-4 دن میں اس کی جلن پھر کم بھی ہونے لگتی ہے. آپ کوئی کڑوی چیز کھا لیں تو تھوڑی دیر کے بعد زبان کا ذائقہ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے. گرمیوں کا موسم آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد موسم تبدیل ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز میں، ہر کیفیت میں چینج آتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے. اور انسان کسی بھی دکھ کے وقت کو یہ سوچ کے کہ یہ چلا جائے گا، اس دکھ کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جہنم کی آگ جن لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگی، کیا بنے گا؟ دل پھٹنے کو آتا ہے. اس نے ختم ہونا ہی نہیں، اس آگ نے دھیما پڑنا ہی نہیں، بلکہ اور بڑھے گی. کیونکہ جب وہ آگ سہ سہ کے عادی ہو جائیں گے تو اس آگ کی حدت اور بڑھا دی جائے گی. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو ہم نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب ہی میں اور اضافہ کر دیں گے. ختم نہیں ہونا اس کو. اور اگر ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے تو پھر اس میں سے کچھ عرصے تک نکل آئیں گے، مگر آپ سوچئے 1 منٹ بھی ہم آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. تو ہر شرک، ہر اس ناپسندیدہ چیز سے بچنے کی فکر کریں، خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم ان سے بے خبر نہیں ہو سکتے، اپنے آپ سے بھی اور اپنے گھر والوں سے بھی غافل نہیں ہو سکتے. ہم خود یہاں آ جائیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائیں، پڑھیں، کچھ سیکھیں، کچھ عمل کریں، اور باقی کسی کی دائیں بائیں، نہ اپنے ہمسایوں کی، نہ گھر والوں، کسی اور کی کوئی فکر ہی نہ ہو. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کی پہچان کیا؟ اس کے اندر محبت ہوتی، اس کے اندر دوسروں کا دکھ درد ہوتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، وہ اس کے اندر رحمت اور شفقت ہوتی ہے، وہ سارے انسانوں کی بھلائی سوچتا ہے، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے. ہمیں صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دینا مانتے ہی نہیں لوگ، کیا کریں، آتے ہی نہیں اس طرف، یہ بہانہ نہیں ہے. پیار سے، محبت سے، اور کبھی سختی سے بھی. ایسی سختی نہیں کہ جو توڑ کے رکھ دے لوگوں کو. اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے عزیز قریب پیارے ہوتے ہیں نا، اگر واقعی وہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہماری ناراضگی بھی ان پہ گراں ہوتی، تو کبھی پھر ہماری خوشی کے لیے بھی اس طرف آ جاتے ہیں. تو اس لیے آخرت وہاں جا کر انسان کہے کہ دنیا میں تو بس چند لمحے. اس لیے ایسا لباس پہننے سے پرہیز کریں کہ جس کو پہن کر ننگے رہیں، جو ستر کے تقاضے پورے نہ کرے. ان سارے کاموں سے، حرام کاموں سے، کبیرہ گناہوں سے، والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانے سے پرہیز کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، سود سے، زنا کی طرف جانے والے راستے، جو بھی برائیاں ہمیں بتائی گئی ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، ان سب چیزوں سے بچیں. اور جو فرائض ادا کرنے کے لیے کہا گیا ان فرائض کو ادا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت چیز ہے. اسی لیے پیغمبر نذیر بھی ہوتے ہیں اور بشیر بھی ہوتے ہیں. جہاں وہ خوشخبریاں دیتے ہیں وہاں وہ خبردار بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، تاکہ لوگ کسی بھول میں نہ رہیں، کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ سب اچھا ہی ہے. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، یعنی غلط اندازے لگاتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسی بس مولویوں کی باتیں ہیں. مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے، پہلے علم کی بات ہے پھر ایمان کی بات ہے. علم ہوگا تو ایمان ہوگا نا، علم کے بغیر تو ایمان بھی نہیں ہوتا. علم ہی تو ہے جو انسان کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، علم ہی تو ہے جو انسان کو آخرت کی فکر دلاتا ہے. تو جو لوگ علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے، تم اس دن کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے، سننا بھی نہیں چاہتے تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اس وقت کی توبہ کام نہ آئے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے،
تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ تو یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. اللہ اکبر. اللہ ان لوگوں کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. اس لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، حق کا، حقیقت کا. فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کیجئے ان سب کی مخالفتوں پر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو اس دین کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، وہ تمہیں اپنی راہ سے متزلزل نہ کریں. یاد رکھیے انسان کے اندر مشکلات پر صبر بھی اللہ کے وعدے سے ہی آتا ہے. یعنی یہ چیز صبر کرنے میں مدد دیتی ہے. جب بندے کو علم ہو جائے کہ اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس صبر پر اجر مل جائے گا تو تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں، مشکلات حل ہونے لگتی ہیں. تو مشکل اور پریشانی میں اجر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا بدلہ ان کے اجر دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے تھے، جیسے کام انہوں نے کیا اس کے مطابق. ایک اور جگہ آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. یعنی اس کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے تکلیف پر صبر کریں اور صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اجر کی توقع رکھیں. سورۃ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے. محسن احسان سے، کسی کام کو اچھی طرح کرنا، معیار کے مطابق کرنا، بہترین طریقے پر کرنا. وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے اندر احسان کی صفت ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جو اچھے اچھے کام کرنا چاہتا ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، لہو الحدیث، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یعنی وہ چیزیں جو انسان کو غافل کریں، لیضل عن سبیل اللہ، جو انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، دور کر دیں، علم سے دور کر دیں، تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اس میں لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو غافل کرتی، اور اس میں نئی نئی ایجادات جن کے ساتھ انسان مشغول ہو کر، لہو ہوتا ہے وہ چیز انسان کو اپنے اندر خوب مشغول کر لے. اور انسان کس چیز کے اندر بہت مشغول ہوتا ہے؟ جس میں اسے لذت محسوس ہوتی.
جس میں وہ انجوائے کرتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر پڑھ کر انسان اپنے فرائض سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو، جو انسان کو بے فائدہ کاموں کی طرف بلاتا ہو، تو انسان اپنے اصل مقام سے نیچے اتر جاتا ہے، گھٹیا مقام کی طرف آ جاتا ہے. اور اسی طرح ابن مسعود سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس سے مراد گیت گانا ہے. اور انہوں نے 3 بار اس بات کو دہرایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک غفلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اس مستی میں آ کر بہت سے حقائق کو بھی جھٹلا دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی کی اپنی امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ اس امت میں زمین میں دھنسایا جانا، پتھروں کا برسایا جانا اور شکلوں کا بگاڑا جانا ظاہر ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب شرابیں پی جائیں گی، گانے والیاں رکھی جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے. تو اس لیے لہو الحدیث جو ہے وہ دراصل کیوں اس کو ناپسند کیا گیا؟ کیونکہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی. تو کوئی بھی چیز اس میں آ سکتی ہے، لیکن خاص طور پر جس کا یہاں ذکر کیا گیا. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ ہو، کیونکہ اس کو اس میں دلچسپی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہوں. اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. کس کو؟ جو نصیحت کی بات کو سنا انسنا کر دے. البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئے. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی، کیونکہ اس سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ تعریف والا ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی ہے. سب سے پہلی چیز جس سے خبردار کرنا ہے وہ شرک ہے. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اللہ نے تاکید کی. اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. تو یاد رکھیے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تربیت یاد رکھیے، اپنے بچوں کی تربیت کا جتنا آپ نے حق ادا کیا ہوگا اتنا ہی اس کا اجر آپ کے لیے ہے. لیکن ایک چیز یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ تربیت تعلیم سے مختلف ہوتی ہے. سلمان العودہ ایک اسکالر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نماز سے محبت کریں، یعنی بچوں میں نماز کی محبت کیسے ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات جو آپ کو کرنی ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ آپ سے محبت کریں. یعنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جس کی بنا پر وہ آپ سے محبت کریں، کیونکہ تربیت محبت کے ساتھ ہوتی ہے، تعلق کے ساتھ ہوتی ہے.
تعلیم تو ویسے بھی ہو جاتی، لیکن تربیت محبت کے بغیر نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ جو بچے بھی آپ سے دور ہیں یا گیپ ہے آپ کے اور ان کے بیچ میں، تو ان کو سب سے پہلے محبت دینا شروع کریں، ان کو اپنا بنائیں، ان کا اعتماد بحال کریں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں اور آپ سے بڑھ کر انہیں کوئی چاہنے والا نہیں. اس کے بعد آپ ان کو نماز کا کہیں، قرآن کا کہیں اور چیزوں کا کہیں. ہم اپنے اس ریلیشن کو تو فکس نہیں کرتے اور پہلے ہی ہم ان کو نصیحتوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جس سے وہ اور زیادہ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں. تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے. تعلیم ہوتا ہے معلومات دینا، ٹھیک ہے، تعلیم کیا ہوتا ہے؟ معلومات دینا. لیکن تربیت کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کو نکھارنا، سنوارنا، اس کو کچھ عمل کرنے کے قابل بنانا. یعنی بچوں کو مثلا تعلیم یہ ہے کہ آپ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں، دعائیں یاد کرائیں اور مختلف سٹیپس ان کو سکھائیں، رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے تعلیم کر دی. ان کو مثلا ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہو گئی تعلیم. لیکن تربیت کیسے ہوگی؟ اپنا بچہ ہو یا جس کو آپ پڑھانے ہیں، چھوٹے بچے، اس وقت ہوگی جب آپ ان کو گلے سے لگا کے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے سجدے میں کیا مانگا تھا، اللہ سے کون سی دعا کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تعلیم ہے احادیث یاد کرا دینا، آیات حفظ کرا دینا، سورتیں یاد کرا دینا. تربیت کیا ہے؟ کھانے کی میز پر مزاحیہ انداز میں، خوشگوار انداز میں بچے سے اس کے دن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرنا، ان چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا جو اس کو بادر کر رہی ہیں. تعلیم کیا ہے؟ مثلاً آپ اس کو فقہ پڑھا دیتے ہیں یا کچھ اور کوئی سائنس کے ہوم ورک کرا دیتے ہیں، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے. سب مائیں اپنے بچوں کو ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں. لیکن تربیت کیا ہے؟ بچے سے پیار کے ساتھ اسکول میں ہونے والے واقعات اور جو کچھ اس نے دیکھا کیا اس پر بات چیت کرنا. وہاں سے آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک تھا، کیا نہیں تھا. ہر بچہ آ کے آپ کو 100 کہانیاں سنانا چاہتا ہے اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو، باتیں بند کرو اور تم ذرا کام جلدی سے کرو، جلدی سے ہوم ورک کرو. وہ 2 لائنیں لکھتا ہے، پھر کہتا ہے اماں یہ وہ ہماری ٹیچر نہیں کرتا. آپ کہتے چپ کرو، پہلے ہوم ورک کرو. ہم اس کی سنتے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ سنانا بند کر دیتا ہے ہمارے اس بین سے جو مسلسل لگائے رکھتے ہیں ہم اس پر. تو اسی سے تو تربیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ہو سکے اچھا چلو سناؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا، سن لیں اس کی بات اور پھر اس پر اس کو رہنمائی دیں. مثلا اگر اس نے ٹیچر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے یا کچھ، تو اس کو وہیں گائیڈ کریں گے کہ اس کا مقام کیا ہے. کلاس فیلوز کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی، کھیل کے میدان میں کچھ کی، کینٹین پہ کچھ کی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو چیٹ کیا یا کچھ، یا کسی بچے نے آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کی تو اس پر کیسے ری ایکشن کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کی باتیں سنیں گے. یہ تربیت ہوتی ہے. اسی طرح تعلیم کیا ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھا دیں، اور تربیت کیا ہے کہ رات کو گلے لگا کر آپ ان کو کوئی کہانی بغیر کتاب کے سنائیں اور پھر آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں. وہ آپ پر اتنا اعتماد کریں جتنا وہ دنیا کے کسی اور بندے پہ نہ کریں. پھر ہوگی تربیت. اور اگر یہ نہیں، تربیت نہیں ہو سکتی. اور لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا. اللہ کو سب پتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس دلائیں. وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور جو مصیبت پڑے اس پہ صبر کرنا، یہ ہے تربیت. یہ وہ باتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنا، اخلاق سکھایا جائے بچوں کو کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے. اور ہمارا سارا زور کس بات پہ ہوتا ہے؟ وہ اسکول میں جا کے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ہوم ورک کر لیں، وہ انگریزی بولنا سیکھ لیں، اور اپنے پاؤں پہ آپ کو لڑائی مار رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کو اپنی زبان نہیں سکھاتے نا، سب سے بڑا گیپ یہاں سے آتا ہے. جب وہ اپنی روٹ سے کٹ جاتے ہیں، ان کو آپ کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی، نانی دادی کی زبان نہیں سمجھ رہے. وہی تو پیار سے تربیت کرتی ہیں، مائیں تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی. اب جب آپ کو بچے کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور بچے کو آپ کی نہیں آ رہی، تو ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں. وہ قریب ہونے کے باوجود آپ سے دور ہیں. اصل دوری ذہنی دوری ہوتی ہے، ذہن سے دور ہیں. تربیت نہیں ہوگی. اور پھر
زمین میں اکڑ کے نہ چلو. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی تمہارا چلنا میانہ روی پر ہو، تکبر نہ ہو. یعنی بچوں کے اندر کانفیڈنس تو ہو مگر غرور نہ ہو، وقار اور سکینت ہو ان کے اندر بچپن سے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدم جما کے، اور اپنی آواز پست رکھ. بچوں کو بہت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. مثالیں دے کر سمجھائیں. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، یہ تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے. رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ حیرت کی بات ہے نا، اتنا پاورفل دن ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، اور کس طرح جب چلا جاتا ہے تو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور یہ کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. یعنی کچھ چیزیں انسان کو سمندر میں جا کر ہی نظر آتی ہیں، خشکی پہ نہیں وہ نشانیاں دیکھ سکتا. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ڈر کے پھر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے سب بت بھول جاتے ہیں، سب غیر اللہ بھول جاتے ہیں. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے، یہ بے وفا ہے، اپنے وعدے بھول جاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. دنیا میں تو آپ دیکھیں ایک دوسرے کے لیے کتنی کیئر کرتے ہیں. بعض اوقات بچے ماں باپ کو اپنے باڈی پارٹس بھی دے دیتے ہیں جیسے گردہ وغیرہ. ریسنٹلی میں نے سنا کہ ایک شخص جو اچھے خاصے 60 کی دہائی میں ہے اور بچہ ابھی ینگ ہے، لیکن جب گردے فیل ہونے لگے تو
بیٹے نے، ینگ بیٹے نے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اپنا گردہ دے دیا، اور کبھی کبھی وائس ورثہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان۔ اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اس کے کل کی روٹین کیا ہوگی، کیسے حالات بدل جائیں گے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور بندوں کا علم بہت محدود ہے۔